کی بے گناہی، سائم کا انتقام اور دل دلا دینے والی حقیقتیں۔ یار میں نے بہت سے ڈرامے دیکھے ہیں، لیکن امراض کی یہ قسط تو جیسے ہی میرے دل میں گھس گئی ہو۔ ایک لمحے کو لگا جیسے میں وہ سب اپنی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں جو جیسے سارا کی جگہ میں خود کھڑا ہوں، اور میرے سر پر وہی الزام، وہی دبا لگا ہوا ہے، فراز کا قتل۔ بس ذرا سوچئے، شادی کا دن تھا، دلہن بنی سارا ہنستی مسکراتی ایک نئی زندگی کے خوابوں میں کھوئی ہوئی، اور پھر پولیس دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، ہتھکڑیاں تھماتی ہے، اور لمحوں میں وہ خواب، وہ خوشیاں خاک ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ فراز کے موبائل میں آخری کال سائرہ کی تھی، وہ بس معاشرے نے فیصلہ سنا دیا، سائرہ قاتل ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، کیا صرف ایک کال، ایک نمبر کسی کو قاتل ثابت کرنے کے لیے کافی ہے؟ کیا ہم نے انسانیت سے بھرا معاشرہ چھوڑ کر اب صرف ثبوتوں کے رحم و کرم پر جینا سیکھ لیا ہے؟ اور زاہد، یار اس بندے نے دل جیت لیا۔ سچ کا ہو تو اگر سچا پیار دیکھنا ہو تو زاہد کی آنکھوں میں دیکھو، اس کی آواز میں سنو، جب وہ سارا سے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا، مجھے تم پر یقین ہے۔ پوری رات تھانے میں گزاری، کھڑکی کے باہر بیٹھا رہا، ہر لمحہ سارا کا حوصلہ بڑھاتا رہا، اور یہی وہ لمحات تھے جب لگا سچ میں محبت صرف لفظوں کا کھیل نہیں، یہ تو ایک جذبہ ہے جو ہر طوفان کا سامنا کر سکتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں رکنی کہاں ہے؟ عدالت نے تو صرف 7 دن کی عبوری ضمانت دی، اور یہ فیصلہ جیسے کسی کی جان لے بیٹھا ہو۔ سائم فراز کا بھائی، دل میں بھائی کے قتل کا زخم لیے، آنکھوں میں انتقام کی چنگاریاں لیے، وہ سارا کے خلاف ایک طوفان بن گیا۔ وہ صرف غصے میں نہیں تھا، وہ پاگل پن کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ میں تمہیں جینے نہیں دوں گا، تم نے میرے بھائی کو مارا ہے۔ بس یہی سوچ، یہی نفرت اسے اس حد تک لے گئی جہاں وہ سارا کو، اس کے پورے خاندان کو برباد کرنے کے دوریے دور ہو گیا، اور سارا کے گھر تک پہنچ گیا، دھمکیاں دی، دیواریں ہل گئیں اس کی آواز سے۔ یار وہ لمحہ جب سائم کا چہرہ انتقام میں جل رہا تھا، وہ سارا کے والدین کانپ رہے تھے، وہ منظر جب مجھے یہ آج بھی چین کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا کہ اگر کوئی بے گناہ ہو اور اس کے خلاف ساری دنیا کھڑی ہو جائے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اور یہیں سے میرے ذہن میں وہ سب سے بڑا سوال جنم لیتا ہے، کیا سارا نے واقعہ قتل کیا ہے، یا وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو قسمت کے بے رحم کھیل کا شکار ہو گئی ہے؟ یہی تو امراض کا سب سے بڑا سسپنس ہے۔ لیکن یہاں ایک اور کردار ابھرتا ہے، شہزاد۔ یہ بندہ کون ہے، اور اس کی بہن، اس کا کیا تعلق ہے، اور اس کی ساری کہانی سے یار کچھ تو گڑبڑ ہے، کوئی ایسا راز جو سامنے آنے والا ہے، کوئی ایسی چال جو سارا کو مزید اندھیری راہوں کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور اب میں دل تھام کے بس یہی سوچتا ہوں، جب سائم کو حقیقت پتہ چلے گی کہ سارا بے گناہ تھی، اس کا اس قتل سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، تو کیا وہ اپنے آپ کو معاف کر پائے گا؟ کیا وہ اس آگ سے نکل پائے گا جس میں اس نے سارا کو جھونک دیا، یا پھر وہ پچھتاوے میں جلتا رہے گا، اپنی آنکھوں سے اپنی انسانیت کی موت دیکھتا رہے گا؟ دوستو، یہ ڈرامہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں خود کے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم کتنی جلدی فیصلہ سنا دیتے ہیں، بغیر سچ جانے، بغیر کسی کی تکلیف سمجھے۔ اگر آپ بھی میری طرح اس کہانی سے جڑ گئے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، آپ کے خیال میں سارا واقعہ بے گناہ ہے، اور سائم کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا وہ نفرت سے پلٹے گا یا مزید تباہی لائے گا؟ اور ہاں، اگر ایسی سچی دل کو چھو لینے والی زندگی سے قریب کہانیاں دیکھنی ہیں تو ہمارے چینل ایکسپلوررز کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں صرف کہانی نہیں ہوتی، یہاں دل بولتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ امراض، سارا کی بے گناہی، سائم کا انتقام اور دل دلا دینے والی حقیقتیں۔ یار میں نے بہت سے ڈرامے دیکھے ہیں، لیکن امراض کی یہ قسط تو جیسے ہی میرے دل میں گھس گئی ہو۔ ایک لمحے کو لگا جیسے میں وہ سب اپنی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں جو جیسے سارا کی جگہ میں خود کھڑا ہوں، اور میرے سر پر وہی الزام، وہی دبا لگا ہوا ہے، فراز کا قتل۔
بس ذرا سوچئے، شادی کا دن تھا، دلہن بنی سارا ہنستی مسکراتی ایک نئی زندگی کے خوابوں میں کھوئی ہوئی، اور پھر پولیس دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، ہتھکڑیاں تھماتی ہے، اور لمحوں میں وہ خواب، وہ خوشیاں خاک ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ فراز کے موبائل میں آخری کال سائرہ کی تھی، وہ بس معاشرے نے فیصلہ سنا دیا، سائرہ قاتل ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، کیا صرف ایک کال، ایک نمبر کسی کو قاتل ثابت کرنے کے لیے کافی ہے؟ کیا ہم نے انسانیت سے بھرا معاشرہ چھوڑ کر اب صرف ثبوتوں کے رحم و کرم پر جینا سیکھ لیا ہے؟ اور زاہد، یار اس بندے نے دل جیت لیا، سچ کہو تو اگر سچا پیار دیکھنا ہو تو زاہد کی آنکھوں میں دیکھو، اس کی آواز میں سنو جب وہ سارہ سے کہتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا، مجھے تم پر یقین ہے۔ پوری رات تھانے میں گزاری، کھڑکی کے باہر بیٹھا رہا، ہر لمحہ سارہ کا حوصلہ بڑھاتا رہا، اور یہی وہ لمحات تھے جب لگا سچ میں محبت صرف لفظوں کا کھیل نہیں، یہ تو ایک جذبہ ہے جو ہر طوفان کا سامنا کر سکتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں رکنی کہاں ہے؟ عدالت نے تو صرف 7 دن کی عبوری ضمانت دی، اور یہ فیصلہ جیسے کسی کی جان لے بیٹھا ہو۔ سائم فراز کا بھائی، دل میں بھائی کے قتل کا زخم لیے، آنکھوں میں انتقام کی چنگاریاں لیے، وہ سارہ کے خلاف ایک طوفان بن گیا۔ وہ صرف غصے میں نہیں تھا، وہ پاگل پن کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ میں تمہیں جینے نہیں دوں گا، تم نے میرے بھائی کو مارا ہے۔ بس یہی سوچ، یہی نفرت اسے اس حد تک لے گئی جہاں وہ سارہ کو، اس کے پورے خاندان کو برباد کرنے کے دوریے دور ہو گیا، اور سارہ کے گھر تک پہنچ گیا، دھمکیاں دی، دیواریں ہل گئیں اس کی آواز سے۔ یار وہ لمحہ جب سائم کا چہرہ انتقام میں جل رہا تھا، وہ سارہ کے والدین کانپ رہے تھے، وہ منظر جب مجھے یہ آج بھی چین کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا کہ اگر کوئی بے گناہ ہو اور اس کے خلاف ساری دنیا کھڑی ہو جائے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اور یہیں سے میرے ذہن میں وہ سب سے بڑا سوال جنم لیتا ہے، کیا سارہ نے واقعہ قتل کیا ہے، یا وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو قسمت کے بے رحم کھیل کا شکار ہو گئی ہے؟ یہی تو امراض کا سب سے بڑا سسپینس ہے۔ لیکن یہاں ایک اور کردار ابھرتا ہے، شہزاد۔ یہ بندہ کون ہے، اور اس کی بہن، اس کا کیا تعلق ہے، اور اس کی ساری کہانی سے یار کچھ تو گڑبڑ ہے، کوئی ایسا راز جو سامنے آنے والا ہے، کوئی ایسی چال جو سارہ کو مزید اندھیری راہوں کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور اب میں دل تھام کے بس یہی سوچتا ہوں، جب سائم کو حقیقت پتہ چلے گی کہ سارہ بے گناہ تھی، اس کا اس قتل سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، تو کیا وہ اپنے آپ کو معاف کر پائے گا؟ کیا وہ اس آگ سے نکل پائے گا جس میں اس نے سارہ کو جھونک دیا، یا پھر وہ پچھتاوے میں جلتا رہے گا، اپنی آنکھوں سے اپنی انسانیت کی موت دیکھتا رہے گا؟ دوستو، یہ ڈرامہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں خود کے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم کتنی جلدی فیصلہ سنا دیتے ہیں، بغیر سچ جانے، بغیر کسی کی تکلیف سمجھے۔ اگر آپ بھی میری طرح اس کہانی سے جڑ گئے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، آپ کے خیال میں سارہ واقعہ بے گناہ ہے، اور سائم کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا وہ نفرت سے پلٹے گا یا مزید تباہی لائے گا؟ اور ہاں، اگر ایسی سچی دل کو چھو لینے والی زندگی سے قریب کہانیاں دیکھنی ہیں تو ہمارے چینل ایکسپلوررز کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں صرف کہانی نہیں ہوتی، یہاں دل بولتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ امراض، سارہ کی بے گناہی، سائم کا انتقام، اور دل دلا دینے والی حقیقتیں۔ یار میں نے بہت سے ڈرامے دیکھے ہیں، لیکن امراض کی یہ قسط تو جیسے ہی میرے دل میں گھس گئی ہو۔ ایک لمحے کو لگا جیسے میں وہ سب اپنی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں، جو جیسے سارہ کی جگہ میں خود کھڑا ہوں، اور میرے سر پر وہی الزام، وہی دبا لگا ہوا ہے، فراز کا قتل۔ بس ذرا سوچئے، شادی کا دن تھا، دلہن بنی سارہ ہنستی مسکراتی ایک نئی زندگی کے خوابوں میں کھوئی ہوئی، اور پھر پولیس دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، ہتھکڑیاں تھماتی ہے، اور لمحوں میں وہ خواب، وہ خوشیاں خاک ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ فراز کے موبائل میں آخری کال سائرہ کی تھی، وہ بس معاشرے نے فیصلہ سنا دیا، سائرہ قاتل ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، کیا صرف ایک کال،
ایک نمبر کسی کو قاتل ثابت کرنے کے لیے کافی ہے؟ کیا ہم نے انسانیت سے بھرا معاشرہ چھوڑ کر اب صرف ثبوتوں کے رحم و کرم پر جینا سیکھ لیا ہے؟ اور زاہد: یار اس بندے نے دل جیت لیا، سچ کا ہو تو اگر سچا پیار دیکھنا ہو تو زاہد کی آنکھوں میں دیکھو، اس کی آواز میں سنو جب وہ سارا سے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا، مجھے تم پر یقین ہے۔ پوری رات تھانے میں گزاری، کھڑکی کے باہر بیٹھا رہا، ہر لمحہ سارا کا حوصلہ بڑھاتا رہا، اور یہی وہ لمحات تھے جب لگا سچ میں محبت صرف لفظوں کا کھیل نہیں، یہ تو ایک جذبہ ہے جو ہر طوفان کا سامنا کر سکتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں رکنی کہاں ہے؟ عدالت نے تو صرف 7 دن کی عبوری ضمانت دی، اور یہ فیصلہ جیسے کسی کی جان لے بیٹھا ہو۔ سائم فراز کا بھائی، دل میں بھائی کے قتل کا زخم لیے، آنکھوں میں انتقام کی چنگاریاں لیے، وہ سارا کے خلاف ایک طوفان بن گیا۔ وہ صرف غصے میں نہیں تھا، وہ پاگل پن کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ میں تمہیں جینے نہیں دوں گا، تم نے میرے بھائی کو مارا ہے۔ بس یہی سوچ، یہی نفرت اسے اس حد تک لے گئی جہاں وہ سارا کو، اس کے پورے خاندان کو برباد کرنے کے دوریے دور ہو گیا، اور سارا کے گھر تک پہنچ گیا، دھمکیاں دی، دیواریں ہل گئیں اس کی آواز سے۔ یار وہ لمحہ جب سائم کا چہرہ انتقام میں جل رہا تھا، وہ سارا کے والدین کانپ رہے تھے۔ وہ منظر جب مجھے آج بھی چین کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا کہ اگر کوئی بے گناہ ہو اور اس کے خلاف ساری دنیا کھڑی ہو جائے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اور یہیں سے میرے ذہن میں وہ سب سے بڑا سوال جنم لیتا ہے، کیا سارا نے واقعہ قتل کیا ہے، یا وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو قسمت کے بے رحم کھیل کا شکار ہو گئی ہے؟ یہی تو امراض کا سب سے بڑا سسپینس ہے۔ لیکن یہاں ایک اور کردار ابھرتا ہے، شہزاد۔ یہ بندہ کون ہے، اور اس کی بہن، اس کا کیا تعلق ہے، اور اس کی ساری کہانی سے یار کچھ تو گڑبڑ ہے۔ کوئی ایسا راز جو سامنے آنے والا ہے، کوئی ایسی چال جو سارا کو مزید اندھیری راہوں کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور اب میں دل تھام کے بس یہی سوچتا ہوں، جب سائم کو حقیقت پتہ چلے گی کہ سارا بے گناہ تھی، اس کا اس قتل سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، تو کیا وہ اپنے آپ کو معاف کر پائے گا؟ کیا وہ اس آگ سے نکل پائے گا جس میں اس نے سارا کو جھونک دیا، یا پھر وہ پچھتاوے میں جلتا رہے گا، اپنی آنکھوں سے اپنی انسانیت کی موت دیکھتا رہے گا؟ دوستو، یہ ڈرامہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں خود کے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم کتنی جلدی فیصلہ سنا دیتے ہیں، بغیر سچ جانے، بغیر کسی کی تکلیف سمجھے۔ اگر آپ بھی میری طرح اس کہانی سے جڑ گئے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، آپ کے خیال میں سارا واقعہ بے گناہ ہے، اور سائم کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا وہ نفرت سے پلٹے گا یا مزید تباہی لائے گا؟ اور ہاں، اگر ایسی سچی دل کو چھو لینے والی زندگی سے قریب کہانیاں دیکھنی ہیں تو ہمارے چینل ایکسپلوررز کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں صرف کہانی نہیں ہوتی، یہاں دل بولتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمراہ سارا کی بے گناہی، سائم کا انتقام اور دل دلا دینے والی حقیقتیں۔ یار میں نے بہت سے ڈرامے دیکھے ہیں، لیکن امراض کی یہ قسط تو جیسے ہی میرے دل میں گھس گئی ہو۔ ایک لمحے کو لگا جیسے میں وہ سب اپنی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں، جو جیسے سارا کی جگہ میں خود کھڑا ہوں، اور میرے سر پر وہی الزام، وہی دبا لگا ہوا ہے، فراز کا قتل۔ بس ذرا سوچئے، شادی کا دن تھا، دلہن بنی سارا ہنستی مسکراتی ایک نئی زندگی کے خوابوں میں کھوئی ہوئی، اور پھر پولیس دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، ہتھکڑیاں تھماتی ہے، اور لمحوں میں وہ خواب، وہ خوشیاں خاک ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ فراز کے موبائل میں آخری کال سائرہ کی تھی، وہ بس معاشرے نے فیصلہ سنا دیا، سائرہ قاتل ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، کیا صرف ایک کال، ایک نمبر کسی کو قاتل ثابت کرنے کے لیے کافی ہے؟ کیا ہم نے انسانیت سے بھرا معاشرہ چھوڑ کر اب صرف ثبوتوں کے رحم و کرم پر جینا سیکھ لیا ہے؟ اور زاہد: یار اس بندے نے دل جیت لیا، سچ کا ہو تو اگر سچا پیار دیکھنا ہو تو زاہد کی آنکھوں میں دیکھو، اس کی آواز میں سنو جب وہ سارا سے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا، مجھے تم پر یقین ہے۔
پوری رات تھانے میں گزاری، کھڑکی کے باہر بیٹھا رہا، ہر لمحہ سارا کا حوصلہ بڑھاتا رہا، اور یہی وہ لمحات تھے جب لگا سچ میں محبت صرف لفظوں کا کھیل نہیں، یہ تو ایک جذبہ ہے جو ہر طوفان کا سامنا کر سکتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں رکنی کہاں ہے؟ عدالت نے تو صرف 7 دن کی عبوری ضمانت دی، اور یہ فیصلہ جیسے کسی کی جان لے بیٹھا ہو۔ سائم فراز کا بھائی، دل میں بھائی کے قتل کا زخم لیے، آنکھوں میں انتقام کی چنگاریاں لیے، وہ سارا کے خلاف ایک طوفان بن گیا۔ وہ صرف غصے میں نہیں تھا، وہ پاگل پن کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ میں تمہیں جینے نہیں دوں گا، تم نے میرے بھائی کو مارا ہے۔ بس یہی سوچ، یہی نفرت اسے اس حد تک لے گئی جہاں وہ سارا کو، اس کے پورے خاندان کو برباد کرنے کے دوریے دور ہو گیا، اور سارا کے گھر تک پہنچ گیا، دھمکیاں دی، دیواریں ہل گئیں اس کی آواز سے۔ یار وہ لمحہ جب سائم کا چہرہ انتقام میں جل رہا تھا، وہ سارا کے والدین کانپ رہے تھے۔